اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بالا خانہ نظر آیا۔ چار دیواری اس کی ہوا پر معلق ہیں اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا، اس ظلمات میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جو ان کا شاہ تھا اور حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا، اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لہو و لب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام کا تمام جواہرات کا بن گیا۔ پھر کہا، اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ چنگ و رباب اور بربط اور تنبورہ بجے۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا۔ پھر تو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے، اور اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا، اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا، اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا، خلق اللہ میں ہنوز و دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا، بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا، تم اس بالا خانے پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین، تم اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے ہو؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا، میں آب حیات کو پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا، میں تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے کہ اندھیری رات میں ٹکڑے سنگ ریزوں کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال و شاب چراغ کے چمکتے تھے۔ دیکھ کر پوچھا، یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جواہرات لال و زبرجد اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اسی لیے پچھتاتے کہ کیوں نہیں ہم نے اس سے زیادہ چنا۔ اسکندر ذوالقرنین نے حکماء سے پوچھا، جو پتھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکماء نے کہا، تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر دوسرے طرف رکھو کہ کس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ ایسا کیا گیا تو دیکھا کہ اسکندر ذوالقرنین کا ہی وہ پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے اپنے حکماء سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے۔ وہ بولے، اب سب کے سب پتھر اتار کر اس پلے میں مشک خاک رکھ دو۔ جب ایک مشک خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر رہے، دونوں طرف برابر رہے۔ پھر پوچھا، اس میں کیا بھید ہے؟ حکماء نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی تم کو تو بھی تم کو سیر نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور اسکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی
इंतकाल फरमा गए और फिर सोने के ताबूत में वहीं मदफून हुए। और यह भी बज़रिया ख़बर के मालूम होता है कि ज़ुल्करनैन ने अपने मरने के वक्त अपनी माँ को वसीयत की थी कि बाद मौत को मेरी रूह को सवाब बख्शियो और यतीम, असीर, गरीब, मिस्कीन, बेवा, बेक्स, मोहताजों को खूब खाना खिलाना और इनसे मेरी मग़फ़िरत की दुआ कराना। जब इनकी माँ को यह ख़बर पहुँची तो ज़ारो कतार रोने लगी और बाद मरने के इनकी वसीयत को पूरे तौर पर बजा लाई। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहवाल इस्कंदर ज़ुल्करनैन के और सवालात मज़कूरा से अबू जहल और मक्के के काफिरों को और वहाँ के यहूदियों को जवाब दिया, सब काफिर सुनकर मतहीर हुए और बोले, ये सच कहते हैं और बिल्कुल तौरात और ज़बूर के जवाबात ही बताते हैं और इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं। बस सवाए अबू जहल के और सब के सब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। और अबू जहल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुमको मालूम हुआ या अब भी शक में हो? कहो अल्लाह ताला का सच्चा रसूल हूँ, और अगर तुमको कुछ अब भी शक हो तो फिर पूछो। तब इस लाइन ने कहा, तुम एक साहिर हो और दूसरा साहिर मूसा था, हरगिज़ तुम्हारे दीन पर ईमान नहीं लाऊंगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन काफिरों के बारे में, तर्जुमा, बस जब पहुंची इनको ठीक बात हमारे पास से, उन्होंने कहा क्यों ना मिली पैगम्बरी जैसे मिली थी मूसा को, ये बात कही और राह ज़लालत इख्तियार की। बस ए मेरे मोहतरम भाइयों मोमिनों, हम सब को लाजिम है कि खुदा और रसूल की रज़ामंदी पर राज़ी रहें और इनके जुमला अहकाम शरह को बजा लाएं और किसी वक्त भी इनसे गाफिल ना हो। अल्लाह ताला हम सब को अमल सालेह की तौफीक अता फ़रमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब व आखिरना दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।